صل على سيدنا ومولانا محمد. اور ایک کلام میں اچھا ہے، توجہ فرمائیں. سر جو سرکار کی چوکٹ پہ جھکا کرتے ہیں، سرفرازی انہیں سرکار عطا کرتے ہیں. عشق سرکار میں جو لوگ جیا کرتے ہیں، عشق سرکار میں جو لوگ جیا کرتے ہیں، آندھیوں میں بھی چراغ کے جلا کرتے ہیں، سرفرازی انہیں سرکار عطا کرتے ہیں. اور یہ بہت پیارا شعر کہ جو بھی کثرت سے درود ان پہ پڑھا کرتے ہیں، جو بھی کثرت سے درود ان پہ پڑھا کرتے ہیں، وہ تصور میں مدینے میرا کرتے ہیں، وہ تصور میں مدینے میرا کرتے ہیں. ایک ہم ہیں کہ خطاؤں پہ خطا کرتے ہیں، ایک ہم ہیں کہ خطاؤں پہ خطا کرتے ہیں. میرے آقا تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں، میرے آقا تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں. ایسے ہیں مالک و مختار ہمارے آقا، ایسے ہیں مالک و مختار
سب کے لیے دعا دے رہا ہوں، اور آپ سب نے یہ محفل سجائی اور جتنے بیٹھے سب سجانے میں شامل ہیں، آگے سے پیچھے تک، کہ محفل نعت عقیدت سے سجائی سب نے، محفل نعت عقیدت سے سجائی سب نے، ان کے حق میں تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، ان کے سب کے حق میں تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، کیا ضروری ہے ہمیں دل وہاں جا کے کہنا، کیا ضروری ہے ہمیں دل وہاں جا کے کہنا، میرے آقا تو یہاں سے بھی سنا کرتے ہیں، میرے آقا تو یہاں سے بھی سنا کرتے ہیں۔ اور آخری اشعار صاحب مختار کا، کہ وہ مقتدر کے سکندر ہے زمانے میں وسیع، سکندر کے معنی بڑا مال و دولت والا، کون ہے وہ مقتدر کے سکندر ہے زمانے میں وسیع، شاہ طیبہ کے جو ٹکڑوں پہ جیا کرتے ہیں، سرفرازی انہیں سرکار عطا کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرزاق قادری اشرفی دامت بدکار تو گاڑیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تبصرہ فرمائیں اور ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آگاہ فرمائیں۔ حضرت کے استقبال مختصر سا خطاب ہے، تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شاعر کہتا ہے کہ شرک کی کھیتی جل گئی نعرہ تکبیر سے، کفر کی دھرتی ہل گئی نعرہ تکبیر سے، اور نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاتے رہو دوستوں، ہر کلی کھلتی ہے نعرہ تکبیر سے۔ میں پھر ہلکا سا لگاؤں گا، آپ کی آواز یہاں تک آئے تو بڑی مہربانی، اللہ کرے یہ نعرہ بھی قبول ہو، نعت پاک سننا بھی قبول ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء جامعہ نظامیہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار قل هو اللہ احد، 3 بار درود پاک پڑھ لے، 8 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، جو دعا کرے قبول اور مقبول۔ قال الله تعالى في شأن المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सोचता हूँ क्या कहूँ क्या नजर आने लगा, सोचता हूँ क्या कहूँ क्या नजर आने लगा, खतरा खतरा दरिया में गया दरिया नजर आने लगा. मसरूर हो रहा हूँ जिक्रे हबीब से, मसरूर हो रहा हूँ जिक्रे हबीब से, ये आरज़ू है देखूं नबी को करीब से. जहाँ जिक्रे हबीब होता है वहीं खुदा करीब होता है, जहाँ जिक्रे हबीब होता है वहीं खुदा करीब होता है. उनकी महफिल में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है. कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, कुफ्र पर मशीयत को एक दिन जलाल आ ही गया. अब मेरे आका की विलादत का सवाल आ ही गया. हमारे बचपन में हमारे मौलवी साहब सुनाते थे, आओ और हो जाओ दाखिल महफिले मिलाद में. आज भरी मिलाद है, खुश नसीब है हम लोग के 11 रबीउल अव्वल की रात 12 रबीउल अव्वल की सुबह हमें मिल रही है. ये बहुत बड़ी रात है. तो इसीलिए कहते हैं आओ और हो जाओ दाखिल महफिले मिलाद में, खुद रसूलुल्लाह है शामिल महफिले मिलाद, खुद रसूलुल्लाह है शामिल महफिले मिलाद में. शायद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये शायद बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है. शाली बंडा खोए की दुकानों के बाद एक दरगाह शरीफ है, वहीं पे आपकी मज़ार पाक है. तकरीबन 100 साल पुराने बुजुर्ग जो जामे निज़ामिया के आपकी तालीम में याफ्ता है, फाजिल मुंशी थे जब जमाने. शायद नाम था आज़मुद्दीन शायद हजरत का नाम था. और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे. जब मदीना पहुँचे और मदीने में मुकाम से रसूल पाक के तक जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, आका ने बशारे में आके कहा एक दीवाना मेरा आ रहा है, उसको वापस भेजा. संदूक में छुप के गए, बोले संदूक में छुप के आना, उसको वापस भेजा. फिर दूसरी मरतबा छुप के गए, तो फिर आका फरमाते वो आ रहा है उसे वापस भेजाओ. ख्वाब में देखने वालों ने हुक्मरान वहां के बोलने लगे एक गुलाम आपका आपके पास आ रहा है, तो रोकने की क्या बात है. आका फरमाते हैं अगर वो यहाँ आ जाए, मेरे पास आ जाए, मुझे कब्र से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी दीवानगी इतनी है कि मेरी उसकी मोहब्बत के खातिर मुझे बाहर निकलना पड़ेगा. जब बाहर मैं निकलूं क़यामत कायम हो जाएगी. तो वो शायद फरमाते हैं या नबी कुछ तो कहो ये जिगर किसका है. शायद क्या फरमाते हैं, या नबी कुछ तो कहो ये जिगर किसका है. आप मदीने में हो तो ये घर किसका है, आप मदीने में हो तो ये घर किसका है. और वही शायद फरमाते हैं गुलामों को मदीने में बुलाना या रसूल अल्लाह, गुलामों को मदीने में बुलाना या रसूल अल्लाह. तुम ही हो बेठिकानों का ठिकाना या रसूल अल्लाह, तुम ही हो बेठिकानों का ठिकाना या रसूल अल्लाह. आला हजरत अजीमुल बरकत दरिया रहमत कंजुल करामत इमाम अहमद रजा वो शख्सियत का नाम है. जब आपका विसाल हो गया, तकफीन का मामला आया, तो लोगों ने मशवरा दिया इधर ऐसा करो उधर ऐसा करो. एक दीवाना आके काफी अंदर खोल दिया, 3 फीट 4 फीट की अंदर होता है जहाँ तक होता है, लेकिन 9 फीट 10 फीट होती है. वहां पर हर आदमी आलिम और मुफ्ती है. जहाँ 1-2 मुफ्ती मिलते हैं वहां तो हर जगह हर नजर में मुफ्ती नजर आता है, क्योंकि वहां इल्म का समंदर है. आला हजरत के लिए चाहने वालों ने यानी बता दी कि हजरत की वसीयत थी कि ऐसी खबर को दो
شریعت کے حساب سے نہیں، ان کی محبت کا حکم تھا اور وصیت تھی، وصیت کے حساب سے قبر کھودا گیا۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے دفنا دیے۔ لوگوں نے جو اعتراض کیے یہ غلط تھا، جو علم والے تھے وہ اعتراض کرنے لگے بھئی طریقے پہ کام کرنا چاہیے، یہ طریقے سے ہٹ کے کیوں؟ اس کا جواب آسما انہوں نے لیٹر لکھ کے دے دیے، وصیت نامہ ہے، وصیت کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ وصیت کو دیکھ کر خاموش تو ہو گئے، جتنے لوگ اعتراض کرے وہ سو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت خان میں آ کر فرماتے ہیں پیارے جب آقا قبر میں آئیں گے پہلا سوال ہوگا من ربک، میں کہہ دوں گا ربی اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، میں کہہ دوں گا دین الاسلام۔ تیسرا سوال میرے آقا کو بتا کر پوچھا جائے گا کیا احمد رضا سوتے رہے؟ نہیں، ان کے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ آج کل کی بات نہیں، 100 سال پرانی والی بات ہے۔ آج تک چمکانے والے چمکتے رہے، جو نہ چمکائے وہ آج تک نہیں چمکے نہ قیامت تک نہ چمکے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، یا رسول اللہ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ واہ کیا جلد و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ کیا دبے جس کی حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو قطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واقعات بہت ہیں لیکن میں آپ کو اہم باتیں بتاتا ہوں کیونکہ مولانا نے اشارہ دے دیا ہے، وقت کم ہے لیکن زندگی اس سے زیادہ کم ہے۔ جب سے کرونا آ گیا ہے کون کب کہاں چلے جا رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اگر زیادہ دن فون ہم بھی نہیں اٹھائے تو لوگ بولے دو صاحب بھی چلے گئے کیا؟ لیکن ہم اپنی زندگی کا اعلان کرنا ہے تو ایسے محفلیں رکھ کے کرنا ہے۔ ایسے محفلیں رکھیں گے تو دو پہچان ہوگی، دنیا والوں کو بھی معلوم ہوگا زندہ ہے اور وہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ میرے آقا کہیں گے مسجد شامت جنگ میں میرے غلام مجھے یاد کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اور یہ مسجد شامت جنگ بڑے خوش نصیب ہیں یہ لوگ اور مسجد بھی اتنی پیاری، میں بچپن سے بھی مسجد سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے قدیم امام صاحب عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کے خلیفہ حضرت محمد عبدالرزاق قادری نقشبندی مجددی حضرت قبلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ دیکھے ہوئے ہیں تو میں بھی حضرت کو دیکھتا تھا، ایک تم کھیلا تھا اسی کے اوپر حضرت قبلہ ادا دیتے خود نماز پڑھاتے اور کیا پیاری آواز تھی، ایسا لگتا تھا کہ عبداللہ شاہ صاحب پڑھا رہے ہیں اور وہ اپنی پیر کی محبت میں رہا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ وہ امام بھی لاجواب تھے، یہ امام بھی لاجواب ہے۔ یہ لاجواب امام ملنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، یہ مسجد جس کو پسند کرتی ہے اسی کو بلا لیتی ہے۔ تو ہم سب آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم لوگ آگے یہاں بیٹھے نہیں ہیں، یہ سرکار کا کرم ہے جو ہم آگے ہیں۔ ہماری اوقات نہیں کہ آقا کی محفل میں بیٹھ گئے، لیکن جس پہ کرم ہو جاتا ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں اور جس کو کرم ہو جاتا ہے آقا اپنے پاس بلا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ارے تم نبی یا نبی پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، سب کیوں؟ وہ جانتے نہیں حضور اسی کو کہتے ہیں جس کے سینے میں ہوتے ہیں، حضور اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بولے آقا آنا جانا ان کی مرضی ہے لیکن ہر عاشق کے سینے میں رہا کرتے ہیں۔ لیکن جھانک کے دیکھو، آنکھ بند کر کے دیکھو، آقا کا نور نظر آئے گا۔ یہ آنکھ کی پتلی کے اندر کی چھوٹی پتلی نبی کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہ ایک جھلک میں اوپر آسمان سے جا رہی ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ارے زمین آسمان جھاڑ پہاڑ مشرق مغرب شمال جنوب جو کچھ بنا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کا فرمان حبیب آپ کو نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا، آپ کو بنایا اسی لیے کہ سارے لوگوں کو بنا کر آپ کا مقام بتاؤ۔ اسی لیے ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں
کہ اللہ پاک نے ہم کو ایسی چیز عطا کی اور موت سے مسلمان ڈرتا نہیں، جو ڈرتا ہے وہ مسلمان ہوتا نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے، آئے ہیں جانے کے لیے، جانا ہے رہنے کے لیے۔ ہم تو موت سے بہت خوش ہوتے ہیں اور سنی خوش ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ معاملہ الگ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا معنی زندگی، یقیناً نفس کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر خبر کی ترتیب پہ لکھی ہوئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بس نکلے ہوئے ڈپلیکیٹ مسلمان جو میلاد النبی کو نہیں مانتے، وہ لوگ بولتے ہیں یہاں مرنا ہے، سانپا ڈسیں گے، بچھوا ڈسیں گے، وہ تم کو مبارک، کیونکہ اچھا سوچو اچھا ہوگا، برا سوچو برا ہوگا، وہ تمہارے نصیب کی بات ہے، یہ ہمارے نصیب کی بات ہے۔ کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کر بھی دور ہے، کوئی اس میں کرے گا بھی کیا، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کے نام سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن سنی ڈرتا نہیں، خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ چکھنا سے مراد کیا ہے؟ ذائقہ، ذائقہ میں مراد ٹیسٹ، ٹیسٹ کا مراد میٹھی میٹھی چیز کو کہتے ہیں چکھنا، چاٹنے کو نہیں بولتے۔ چکن 65 کو چکھنا نہیں بولتے، مٹن کو نہیں بولتے، کھاری چیز کو نہیں بولتے، بڑی پلیٹ میں جو رکھا گیا مندی اس کو نہیں بولتے۔ چکھنا اس کو بولتے، کھیر ہے چکھ لیجیے، پوریاں ہیں چکھ لیجیے، میٹھا ہے چکھ لیجیے، جلیبی شریف ہے چکھ لیجیے، شیرنی میٹھے میٹھے کو چکھنا کہتے ہیں، ذائقہ اسی کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے سمجھا یہ میٹھا نہیں، قرآن کے مفسروں نے بتایا میٹھا یہ نہیں، دنیا میں ایک ہی میٹھا ہے، ان کا نام محمد ہے۔ اور یقیناً جب روح نکلتی ہے نبی کی دید ہوتی ہے، جب نبی کی دید ہوتی ہے عاشقوں کی عید ہوتی ہے، دیدار مصطفیٰ یہی عید ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ کل مرنے کے بجائے آج موت آئے، آقا کا دیدار ہو جائے، یہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہی دعا کرتے ہیں کہ آقا کی دید ہو، ہماری عید ہو، اور یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ نے فرمایا یقیناً تمہارے پاس ایک نور بھیجا۔ بھیجا تو پہلے سے تھا، بھیجنے سے مراد کہیں تھا تو بھیجا، تو بنایا نہیں گیا، پیدا نہیں کیا گیا، آئے ضرور، بشری انداز میں پیدا ہوئے ضرور، لیکن آپ کی ہماری طرح نہیں۔ اور جو پیدا ہوتا وہ خدا نہیں ہوتا، جو خدا ہوتا وہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں غیروں کا بھی عقیدہ ٹوٹ گیا، اور عاشقوں کا عقیدہ یہ جو پیدا ہوتا وہ خدا نہیں۔ تو ہمارا خدا پیدا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہی خدا فرما رہا ہے ہم نے بھیجا۔ کئی لوگوں کے بھیجے میں آیا، کچھ کے بھیجے میں نہیں آیا۔ آئے گڈ، نہیں آئے ویری گڈ۔ جو سمجھ گئے کامیاب ہو گئے، جو نہیں سمجھے جنت بھی بھرنا ہے، جہنم بھی بھرنا ہے۔ تو جنت میں وہی جائیں گے جو عاشق رسول کے چاہنے والے ہوں، عشق مصطفیٰ میں جان دینے والے ہوں، اور جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے، بد اخلاقی کریں گے۔ ان کے کئی طریقے آج سے زمانے سے ہوتے آ رہے ہیں۔ ارے آقا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو وصال ہوا، یہ خوشی کیوں؟ ارے پیارے تیرے گھر میں بچہ ہوا تو برتھ ڈے مناتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ اب تو اتنا ہو گیا کہ 25 سال کے بعد بھی برتھ ڈے چل رہا ہے، شادی کی سالگرہ کی بھی کر رہے ہیں برتھ ڈے، ہر قسم کی خوشی آپ کو مبارک ہو، لیکن میرے آقا جس کے صدقے میں کائنات بنی ان کی برتھ ڈے نہیں منائے۔ ارے دیش کی برتھ ڈے نہ منائے تو دیش کے ساتھ غداری ہے، اور میلاد النبی نہ منائے تو پورے ورلڈ کے ساتھ غداری ہے، پوری دنیا کے ساتھ غداری ہے۔ جس زمین آسمان کی ہوا لے رہے ہو، سورج اور چاند کے چمنے لے رہے ہو، اور جن کے صدقے میں ماں باپ ملے ان کے سب کے ساتھ غداری ہو رہی ہے۔
اس لیے میلاد النبی یہ منانا سب کے بس کی بات نہیں، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو میلاد کی توفیق عطا کرتا ہے۔ میلاد کے معنی پیدا، نبی کی پیدائش کا دن، اور اتنا مبارک دن، اللہ قربان جائیے۔ بھائی اس سے پہلے میں نے بتایا تھا واقعہ آپ کو دوہرا دوں تاکہ میلاد کی فائدے معلوم ہو جائے۔ فوراً کام کرنے والی نوکرانی آ کے بولی عبداللہ کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جیسے ابو لہب سنتے کہے میرے بھائی کے گھر میں بچہ ہو، جہاں آج تیرے لیے چھٹی ہے۔ سمیہ کام والی کو انگلی سے اشارہ کرتے چھٹی کہا، لیکن وہی ابو لہب فی النار ہو کر، انتقال ہو کر جہنم میں گر گیا، لیکن انگلی سے ایک ایسی چیز نکلی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، انگلی رکھے چوس رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بات؟ ہر پیر کو عید مناتا ہوں۔ بولے کیوں؟ نبی کی پیدائش کی خوشی میں، میلاد النبی کی خوشی میں میں نے اپنی نوکرانی کو چھٹی کا اعلان کیا تھا، اس اشارے کے صدقے میں ہر پیر کو مجھے ایسی چیز ملتی ہے اور اسے میں تجھ کو ہر پیر کو عید مناتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے خواب میں آ کے فرماتے بھائی عباس، محمد کے صدقے آج مجھ کو جہنم میں بھی فائد مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے ابو لہب کو جہنم کے اندر رہنے کے بعد ہر پیر کو ان کو فائدہ مل سکتا ہے، ہم غلامان رسول کو کیوں نہیں مل سکتا؟ لیکن میلاد النبی کر کے دیکھو، منا کے دیکھو، اس کو محبت میں نکل کے دیکھو۔ اب یہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بھائی پرسوں جیسا ہوا نا، کرونا کروا نا، غریباں پریشان ہے نا، بچیاں بیٹھے ہیں نا، ان کی شادیوں میں دے دو، یہ فضول خرچہ کیوں؟ کیا آپ کے دعوت میں اگر کوئی خرچ کر رہا آپ کو فضول کہیں تو کیا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ آپ اپنے گھر میں کیک لانے کے بجائے خوشیاں منا رہے ہو، اگر کوئی آ کے کہتے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ بولے خوشی کا اظہار، تو آپ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو شریک ہو گیا یہ سچائی کی علامت ہے۔ اسی لیے میلاد النبی پہ اپنی جان کی قربانی ان کے لیے تیار، ہمارا مال تو مال، گھر بار ان پہ قربان۔ یہی وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو قریب بلا کے پوچھا عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ، میرے مال سے، اولاد سے، سب سے زیادہ، ایک میری جان چھوڑ کے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہوئے، اور عمر رضی اللہ عنہ قریب بلائے، اپنے دست مبارک عمر کے سینے میں رکھے، جیسے نبی کا دست سینے مصطفیٰ میں تھا، سینے کی کیفیت بدل گئی۔ عمر چیخ مار کے کہے اب میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ ایمان مکمل ہونے کی علامت جان، مال، اولاد سے زیادہ نبی سے محبت ہے۔ آپ سن کے تعجب کریں گے، ایک صحابی دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ کل میری بیٹی دلہن بننے والی ہے۔ بولے کیا چاہتے ہو؟ عطر چاہیے، عطر۔ آقا نے نہیں فرمائے دکان جانا دے دینا، میرے پاس کیا عطر مانگ رہے ہو؟ اللہ سے مانگو اللہ دے گا۔ یہ شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اس سے کیوں مانگو؟ نہیں فرمائے۔ آقا نے یہ فرمائے کہ اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ میں تو تمہارا قاسم ہوں، تم مجھ سے ہی مانگو، میں دینے والا ہوں۔ اللہ مجھے دیتا ہے، میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیشی خالی ہے؟ بولے ہاں یا رسول اللہ۔ آقا نے شیشی طلب فرمائی، ڈھکن نکالا، ادھر کا پسینہ شیشی میں، ادھر کا پسینہ شیشی میں، پسینے مصطفیٰ آقا دے رہے ہیں، شیشی میں ڈال رہے ہیں، شیشی پسینے مصطفیٰ سے بھر گئی۔ آقا نے صحابی کو کہا جا تیری بیٹی دلہن کو لگانا۔ وہ پسینے مصطفیٰ کی شیشی ڈھکن لگا کر آنکھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا، سینے پہ رکھا، گھر لے جا کر رکھا۔ صبح ہوئی، نہا دھو کر دلہن تیار ہو کے بیٹھی ہے۔ بیٹی دلہن کو دیکھا اور فوراً والد ہماری پانی نہا دھو کر وہ صاف ہو کر آئے، پسینے مصطفیٰ کی شیشی لیے اور فوراً دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی دلہن کو کہا بیٹی ہاتھ اٹھا۔ بیٹی اپنی دونوں ہاتھ اٹھائی، والد ہماری اپنے ہاتھ میں پسینے مصطفیٰ کو اپنے ہاتھ میں ڈالا، دونوں ہاتھوں میں مس کرنے لگے۔ بیٹی دلہن کو لگاتے رہے، لگاتے رہے، لگاتے رہے۔ خاندان آ گیا، رشتہ دار آ گئے، عزیز و اقارب آ گئے۔ ہر آنے والا وہ سن رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، نظروں سے
है, मुस्तफा नजर नहीं आ रहे हैं। सहाबी को कहना पड़ा, आका नहीं आए हैं, पसीना ला लिया। आका नहीं आए हैं, पसीना ला लिया। लिखने वालों ने लिखा कि पसीना उस दुल्हन को लगा था, उसके बच्चे पैदा हुए तो खुशबू आ रही थी, फिर उसके बच्चे पैदा हुए तो खुशबू आ रही थी। 17 पुरुष तक खुशबू मुस्तफा जागी रहा। पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल। पसीने मुस्तफा का ये आलम है, तो नस्ले मुस्तफा का क्या आलम होगा। इसीलिए ये आलम था और खाजा भी आका की नस्ल से है। इसलिए मेरे आपके प्यारे आला हजरत क्या फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले आला हजरत क्या फरमाते हैं, ये फरमाते तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर, तेरा सब घराना मेरे आका के घराने वाले नूर वाले हैं। जितने सादात हैं वो नूर वाले हैं। जिसको पसीना मिला उसका भी नूर क्या कहना, उसकी खुशबू का क्या कहना। तो ये नबी की मोहब्बत की अलामत है जो आज हम और आप बैठे हैं। हमारी औकात नहीं यहाँ बैठे, उनका करम है तभी तो हम उनके साथ हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे आका के प्यारे दीवान, बहुत से लोग ये भी कहते हैं नहीं हम भी कोशिश करें तो उन तक पहुंचे। दूर की बात है बेटे, इमाम साहब तक नहीं पहुंच सकते, मौजन साहब तक नहीं पहुंच सकते। आप घर में जिसके घर में पैदा हुए, जिसके बड़े भाई है, बड़े भाई तक भी नहीं पहुंच सकते। भैया को बोले भैया मैं तुम्हारे बराबर, भैया ने कहा मैं बैठा, तू किधर मैं किधर। बाप को बोलो